الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام عطیۃ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة كانت تختن بالمدینة فقال لها النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تنهکی فإن ذلك أخزى للمرأة وأحب إلى البغل رواه ابو داود وقال هذا الحديث ضعيف ورواه برابيه مجهول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں مدینہ طیبہ میں ایک عورت بچوں کے ختنے کیا کرتی تھی، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ بچے کا جو تم ایسا جو کاٹتی ہو اس میں بہت زیادتی نہ جو ہے نا بہت زیادہ نہ کاٹا کرو، کیونکہ یہی دونوں مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی مناسب ہے۔ تو اس بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا گوشت کاٹنا جو ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا اور اس کو ضعیف حدیث قرار دیا، اور فرمایا اس میں ایسا راوی موجود ہے جو مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں معلومات صحیح نہیں ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے 5 لاکھ لوگوں کے حالات جو ہے وہ ایک جو ہے نا خصوصی فن ہے جس کو فن رجال الحدیث کہتے ہیں، جن لوگوں نے حدیث پاک روایت کی ہے، جن کا حدیث کی روایت میں نام آتا ہے، 5 لاکھ کے حالات جو ان اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ان میں اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے یہ مجہول ہے، یہ صدوق ہے، یہ حافظ ہے، یہ ساری چیزیں واقعی لکھی ہوتی ہیں۔ اسی کی بنیاد پر محدث جو ہے وہ کسی حدیث کا مرتبہ متعین کرتا ہے، اگر سارے راوی جو ہے وہ قابل اعتماد ہوں اس پہ صحیح ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وان کریمہ بنت حمام ان امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء فقالت لا باس ولكني أكره كان حبيبي يكره ريحه رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت کریمہ بنت حمام ان سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مہندی کے بارے میں پوچھا کہ مہندی سے رنگنے کا کیا حکم ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں حرج سے کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جو بیدی کی خوشبو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، اس لیے میں تو اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن حرج نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ہندن بنت عتبہ قالت یا نبی اللہ بایعنی فقال لا ابایعک حتی تغیری کفیک فکأنہما کفا سبع رواه ابو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہند بنت عتبہ ہندہ بنت عتبہ یہ جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ۔ یہ وہ عورت ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک اجرتی قاتل مقرر کیا تھا جنگ احد میں، واشی اس کا نام تھا، اور اس نے اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کی تھی اس کی بنیاد پر
حمزہ پہ نیزہ پھینکا تھا اور وہ نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، اس لیے اس نے اس کو عائر کیا تھا، اور پھر اس نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا تھا باقاعدہ۔ تو اس سے یہ ہندہ بنت عتبہ جو ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ نے اس کے باپ عتبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کا ایک باپ مارا گیا، چچا مارا گیا تھا، ایک بھائی مارا گیا تھا، اس نے یہ انتقام لیا تھا۔ تو عتبہ نے، ہندہ بنت عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجیے، یہ سارے لوگ بعض مسلمان ہو گئے، مجھے بیعت کر لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے بیعت نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم اپنے ہاتھوں کو تبدیل نہ کرو، رنگ تبدیل نہ کرو، مطلب یہ اس کے اوپر مہندی وغیرہ کوئی رنگ لگاؤ۔ یہ تو ایسے تمہاری دونوں ہتھیلیاں ایسی ہیں جیسے کسی جو ہے وہ درندے کی ہتھیلیاں ہوں، یعنی اس میں کوئی رنگ وغیرہ نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی، جو ہے وہ درندے کی ہتھیلیوں کے ساتھ کیے، اس جیسے لگتے ہیں، اس پہ اوپر مہندی وغیرہ لگاؤ، اس کو رنگ کرو، پھر اس کے بعد میں تمہاری جو ہے وہ بیعت کروں گا۔ انہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت اومت امرات من وراء ستر بیدہا کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فقال ما ادری ید رجل ام ید امرات، قالت بل ید امرات، قال لو كنت امرات لغیرت اظفارک یعنی بالحناء، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے کر کے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا گیا تھا کسی کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو پکڑا، آپ نے سمجھا کسی مرد کا ہاتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہاتھ جو ہے کسی مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ تو عورت نے کہا یہ ہاتھ تو ایک عورت کا ہے، پیچھے پردے کے پیچھے سے تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو تو اپنے ناخنوں کو مہندی سے تبدیل کرتی، مہندی کا رنگ اس پہ لگاتی، اس طرح تمہارے ہاتھ جو نہ ہوتے۔ اس پر والے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ایسے ہاتھ کو جب وہ کسی درندے کا ہاتھ قرار دیا۔ یہاں فرمایا تو عورت ہی نہیں ہے، عورت ہوتی جو اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ ناخنوں پر مہندی لگاتی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعنت الواصلۃ والمستوصلۃ والنامصۃ والمتنمصۃ والواجبۃ والمستوشمہ من غیر داع، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، ایک واصلہ اور مستوصلہ، یعنی وہ عورت جو اپنے بالوں کے ساتھ کسی دوسرے کے بالوں کو جڑواتی ہے، جو کسی کو کہتی ہے میرے بال، ان کو بالوں کے ساتھ بال جوڑ دو، وہ مستوصلہ ہے، اور جو جوڑتی ہے وہ واصلہ ہے۔ وَالنَّامِسَةُ وَالْمُتَنَمِّسَةُ، یہ چہرے کے بال چننے والی اور چنوانے والی، ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ جو جسم پر کوئی سوئی کے ذریعے کھود کر اس میں رنگ بھر کر جو بناتے ہیں نقشے وغیرہ، وہ جو بناتی ہے اس کو واشمہ کہتے ہیں، جو بنوانے کے لیے کسی کو کہتی ہے اس کو مستوشمہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں بغیر بیماری کے، بیماری جن بطور علاج کرتی ہوں تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، کوئی یہ کام کوئی کہے، حکیم کہے کہ ایسا کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ بغیر بیماری کے، پہلی جو حدیثیں گزری ہیں ان میں بیماری کا ذکر نہیں تھا۔
مسلکن جو ہے ان کو لعنت کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ اگر کوئی بغیر بیماری کے یہ کام کرواتا ہے تو اس پہ لعنت کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، مرد جو عورتوں والے کپڑے پہنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے بنایا اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا مرد جو عورتوں والے کپڑے پہنتا ہے اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور ایسی عورت جو مردوں والے کپڑے پہنتی ہے اس پہ بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن ابن ملیکہ قال قیل لعائشہ ان امرأة تلبس النعل قالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلة من النساء، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ ایک عورت ہے جو مردوں والے جوتے پہنتی ہے، جو جوتے مرد پہنتے ہیں وہ جوتے پہنتی ہے۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں، اور جیسے کپڑے یا جوتے یا کوئی چیز پہنتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن جن زیارات پہ جانا ہے اس میں سے ایک مسجد قباء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہفتے والے دن مسجد قباء میں جایا کرتے تھے۔ یہ پہلی مسجد ہے جو بنی، تو اس لیے اگر موقع ملے تو ہفتے والے دن مسجد قباء کی حاضری دے، وہاں جا کر نماز پڑھے، اور پہلے دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد یہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کو ضرور پڑھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مسجد قباء میں پڑھی تھی۔ یا صریح المسترخین، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد طلب کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے۔ یا غیاث المستغیثین، اے مدد طلب کرنے والوں کے مددگار۔ یا مفرج کرب المکروبین، اے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے والے۔ یا مجیب دعوت المسترین، اے پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ صلی علی سیدنا محمد و آلہ، اے پروردگار عالم ہمارے سید و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج۔ وکشف قربی، میری مصیبتوں کو دور فرما دے، وحزنی، میرے غموں کو دور فرما دے۔ کما کشفت عن رسول کا حزنہ و قربہ فی ھذا المقام، جس طرح تو نے اس مقام پر یعنی مسجد قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں اور غموں کو ختم کیا تھا۔ یا حنانو، اے اپنے بندوں سے محبت کرنے والے۔ یا منانو، اے اپنے بندوں پر احسان کرنے والے۔ یا کثیر المعروف والاحسان، اے اپنے بندوں پر حد سے زیادہ مہربانیاں فرمانے والے۔ یا دائم النعم، اے اپنے بندوں کو ہمیشہ نعمتیں عطا فرمانے والے۔ یا ارحم الراحمین،
اے تمام رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا یا رب العالمین آمین۔ یہ دعا جو ہے وہ اس سے پہلے جو دعا آپ کے دل میں ہے وہ مانگیں، اس کے بعد یہ دعا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ بندہ جب دعا کرے تو اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ استعمال کروں گا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً کرم کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔